ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگار لوگ کامیاب ہوں گے. حدائق وعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے اور خاص کر انگور کے. سبحان اللہ. وکواعب ترابا، اور دوشیزہ ہے ہم عمر. قوائب جمع ہے قائب کی یا قائبہ کی، اور کاف کہتے ہیں جیسے گنے کے دو مٹھیوں کے بیچ میں ابری ہوئی جگہ، تو خاتون کو قائبہ اس لیے کہتے ہیں لظہور صدیہا وہی محل زینتہا، عقل مند کہتے ہیں. تو خاتون کی تو ایک یہ شان ہو اور دوسری یہ کہ وہ ہم عمر ہو. وقاسا دہاقا، اور جام ملیں گے پینے کے بھر بھر کے، نہ تو بہت زیادہ گرا ہوا ہو اور نہ بہت کم ہو، بھرا ہوا ہو، چھلکتا ہوا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہیں سنیں گے جنتوں میں بےہودہ بات اور نہ جھوٹی. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطیہ ہے پورے حساب کے بعد. اللہ رب السماوات والارض وما بینہما، اس رب کی طرف سے جو آسمان و زمین کے ہے اور ان کے درمیان میں. الرحمن اللہ مہربان، لا یملکون منہ خطابا، یہ اختیار نہیں رکھیں گے اللہ سے بات کرنے کا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑی ہو جائے گی روح ہے اور فرشتے بھی قطار باندھ کر. نظم اور انتظام کے تقاضے میں کبھی کبھی مقدس افراد کو بھی قطار بنانی پڑتی ہے. قیامت کا دن ہے، تمام روحیں اور ملائک قطار میں کھڑے ہو گئے. اور یہ کہ روح سے مراد سید الملائک جبریل ہے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، باتیں نہیں کریں گے مگر جس کو اجازت دے اللہ رحمان. تفسیر کے لیے بیٹھے ہوئے اور باتوں میں لگے ہوئے، نماز کے انتظار میں لوگ تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں. اور شرم تم کو مگر نہیں آتی. فرمایا بات نہیں کر سکیں گے سوائے اللہ کے رحمان کی اجازت کے. وقال صواب، اور بات بھی کریں گے درست طریقے سے، نہ زیادہ نہ کم. ذالک الیوم الحق، یہ دن قیامت کا برحق ہوگا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو کوئی چاہے اختیار کرے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ، آب یعوب واپس جانے کی جگہ. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم ڈراتے تم کو نزدیک عذاب سے، قیامت بس آئی گئی. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھے گا انسان جو اس نے ہاتھوں سے آگے بھیجا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر آدمی، یا لیتنی كُنتُ تُرَابًا، اے کاش کہ ہوا ہوتا مٹی. کہتے ہیں کہ یہ تمام مخلوقات قیامت کے میدان میں زندہ کی جائے گی. ان تمام مخلوقات کا بھی حشر ہوگا. بلیاں، کتے، بکرے، مینڈے، بھینسے، گائے، اونٹ، خچر، گدھے، چھوٹے بڑے پرند چرند درند، ساری کائنات جمع ہو جائے. بخاری شریف میں ہے
حتی تقتص الشاۃ الجلجا من الشاۃ القرنا. ایک بکری کے سینگ نہیں تھے دنیا میں اور دوسری بکری کے سینگ تھے، تو سینگ والی کو کہتے ہیں قرنا، اور جس کے سینگ نہ ہو اس کہتے ہیں جلجا. تو دنیا میں سینگ والی جو ہے نا وہ بے سینگوں کی پٹائی کر دی ہے نا. کلاشن کوف والے زوراور ہوتے ہیں، دہشت والے. تو قیامت کے میدان میں وہ جو بے سینگوں بکری تھی جو پٹ گئی تھی اس کو سینگ دیے جائیں گے، اور یہ جو سینگوں والی ہے اس کے سینگ توڑ دیے جائیں گے. اور اس کو کہتے ہیں کتنا مارا تھا آپ کو، مارو اسے. تو وہ اس کے اوپر دور سے دوڑ لگا کے آئے گی، سینگوں سے اٹھا کے ایسا پٹک دے گی. پھر وہ کہے گی اس نے مجھے اور بھی مارا تھا. ملائک رجسٹر دیکھیں گے کہاں اور بھی مارا ہے، لگاؤ اور لگاؤ. جب خے اسرڈی گا اور یہ سارے حیوانات ایک دوسرے سے بدلے لے لیں گے تو پھر حکم ہو جائے گا کہ کونو ترابا، تم سب کے سب ختم ہو جاؤ، سب کے سب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. اس وقت کافر کہے گا اس کو تو ختم نہیں ہونا ہے، جہنم جانا ہے. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوا ہوتا. ہماری ایک یہاں بکرا تھا اور اس کے سینگ نہیں تھے. جس کے سینگ نہ ہو اس کو کہتے ہیں مونے. مونے چیلے ہو، مونے. اور دوسرا بکرا تھا سینگوں والا. تو وہ آپس میں لڑتے تھے تو وہ سینگوں والا جو تھا نہیں، وہ بے سینگ، وہ دور سے ایسا کھڑا ہو کے اس کو آواز دیتا تھا کہ آ رہا ہوں میں. لیکن وہ سینگوں والا اپنی جگہ جم کے رہتا کہ آ جا. تو جب اس کے قریب آ جاتا تھا تو وہ بے سینگ ادھر چلا جاتا تھا. اس کو تو پتا تھا کہ میں مار نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ. میں نے ایک دفعہ نظارہ دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ، شریعت اتنی کامل ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ قیامت کے دن حشر کر رہا ہے. اور یہ سینگ والے نے جو زیادتی کی ہے بے سینگ والی کو توفیق دے کر اس سے بدلہ لے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. علامہ دمیری نے لکھا ہے، ایک پرندے کا ذکر کیا ہے حیات الحیوان میں، کہ وہ جو مکان بناتا ہے گھونسلہ، اس کے 6 حصے ہوتے ہیں. ایک حصے کے اندر وہ چوزے دیتا ہے اور اس انڈے دیتا ہے، اس میں سے چوزے باہر آ جاتے ہیں. دوسرے حصے میں چارہ ہوتا ہے، تیسرے حصے میں پانی ہوتا ہے، چوتھے حصے میں گندک ہوتا ہے. اس طرح حصوں میں سامان رکھتا ہے وہ باقاعدہ. پلاسٹک لا کے رکھے گا، گندک لا کے رکھے گا. اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک سانپ ہے، وہ اس پرندے کے گھونسلے میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بچوں کو کھاتا ہے. تو سانپ آپ نے اگر دیکھا ہوگا یہ جسم کو رگڑ کے چلتا ہے. تو سانپ جب وہاں پہنچتا ہے نا اور جسم رگڑتا ہے تو اس رگڑ سے گندک میں آگ لگ جاتی ہے. پلاسٹک وغیرہ کاغذ رکھے ہوئے، تو جب آگ لگ جاتی ہے تو سانپ نیچے گرتا ہے. اب یہ حصہ جھلس کے آگے جا رہا ہے. آگے پرندے کے بچے اور ان کا راشن ہے. اس کے سامنے ایک باقاعدہ پانی کا ٹینک بنا ہوا ہے. بقدرت الہی جب وہ جلنے لگتا ہے تو وہ پانی چھوٹتا ہے. آگ پر جب پانی آ جاتا ہے تو وہ بجھ جاتی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. گھونسلہ بناتے ہوئے اس نے اپنے دشمن سے بچنے کا انتظام کیا ہے. اسلامی حکومتیں جو پوری دنیا میں ہیں ان کی عقل اور شعور اس پرندے کے برابر نہیں ہے. انہوں نے امریکہ سے اور نیٹو سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں کیا. ہاں یہ انتظام کیا ہے کہ سر جھکائے اور ان کو کہے کہ جتنا چاہے پیچھے سے مارے. وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، بہت مضبوط ہے. شرم و حیا تو یہ بیچ کے وہاں سے جب پڑھنے کے بہانے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے بغل بچے رہیں گے. لوگ حیران ہیں کہ اسلام کامل دین ہے اور مسلمانوں کے تحفظ کا سامان نہیں ہے.
کیونکہ حکمرانوں نے غفلت کی ہے۔ 656 سال 656 ہجری میں جب سلطنت عباسیہ ٹوٹی ہے، اس کے بعد مرکز اسلام قائم نہ ہو سکا۔ 656 سال تک پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ دوسری تفسیر ثعلب نے کی ہے اپنی تفسیر میں الکاشف والبیان۔ ثعلبی کی ایک تفسیر ہے الکاشف والبیان۔ اس میں لکھا ہے کہ کافر سے مراد ابلیس ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور ابلیس نے آدم علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، تو میں کیوں سجدہ کروں، یہ میرا سجدہ کرے۔ حق تعالیٰ قیامت کے دن دکھائے گا کہ جو مخلوقات مٹی ہو جائے گی وہ بچ جائے گی، تو یہ ابلیس کڑے کڑے کہے گا آئے کاش کہ میں مٹی ہوتا، تو آپ تو مٹی کی جیسے جو مخلوق پیدا تھی اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب کہتے ہوئے کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا اور آج عذاب الہی سے بچ جاتا۔